بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بکری کے زہر آلود گوشت کی اطلاع کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت زہر ڈال کر پکایا اور پھر اس کا ایک دست بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے کھانا شروع کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی فرمایا تم لوگ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ روک لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کے اسی ٹکڑے نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس یہودیہ نے کہا جی ہاں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ہم آپ سے اطمینان کا سانس لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس کو معاف کر دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ کرام نے وہ زہر آلود گوشت کھا لیا تھا ان کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر آلود گوشت کی وجہ سے اپنے شانوں کے درمیان پشنا لگوایا کرتے تھے۔ پشنا لگانے والے ابو ہند تھا جو سینگ اور نشتر سے پشنا لگایا کرتا تھا، اور یہ انصار قبیلہ بنو بیضہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو رسالت و نبوت کی دولت سے نوازتے ہیں اس کی قدر و منزلت انسان ناشکرے کے علاوہ ساری مخلوق اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے نے خبر دی کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، تاکہ خدا کے برگزیدہ رسول اس مہلک اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ باقی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو اثر رکھا ہے وہ اثر بہرحال اپنا کام کرتا ہے۔ چنانچہ جس مقدار میں زہر نے جسموں میں اثر کیا وہ اپنا عمل دکھایا، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو کر رہا۔